جزاک اللہ خیر شیخ اگلا سوال بہت ہی اہم ہے خواتین کے تعلق سے. وہ یہ ہے شیخ کہ کئی سارے گھرانوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو علم کے لیے زیادہ ترجیح نہیں دیا جاتا ہے، مگر اسلام میں خواتین کو کہاں تک تعلیم دینا چاہیے شیخ؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے. دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے کہ خواتین کو کس حد تک تعلیم دی جانی چاہیے، یہ ایک طرح سے میں سمجھوں گا کہ ہماری جو جنریشن ہے اس کی 50% تقریباً سمجھیے کہ بعض ممالک میں جو ہے 51% ہے، تو کہیں 49% ہے، کہیں 47 ہے، تو کہیں جو ہے 53. یعنی اوور آل اگر دیکھا جائے تو ورلڈ کا جو ہے 50% جو پاپولیشن ہے وہ خواتین کا ہے، اور 50% جو ہے پاپولیشن یہ میل حضرات کا ہے، مرد حضرات کا ہے. اب اگر ہم کہیں گے خواتین ایک لمٹ تک تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور جو ہے مرد اس حد تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ ضوابط اصول بنانے ہوں گے. اگر ایسے کالجز ہیں، ایسے یونیورسٹیز ہیں، ایسے مدرسے ہیں، ایسے اسکولز ہیں جہاں پر اسلام پر کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم خواتین حاصل کر سکتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دراصل ہونا کیا چاہیے کہ اسلام پر کوئی جو ہے کمپرومائز نہ کیا جائے. یعنی ایسے کالجز ہیں جہاں پر حجاب اتارنا پڑ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ وہاں پر ہمیں لمیٹیشن رکھنے ہوں گے. لیکن جہاں بھی سعودی عرب میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے 15 سے 20 کلومیٹر جہاں پر میٹرو چلتی ہے، نورا یونیورسٹی خواتین کی ہے اور جو ہے دنیا کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے. تو یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ خواتین کو پردہ کرنا ہوگا، اسکارف لگانا ہوگا، فلاں کرنا ہوگا، فلاں کرنا ہوگا، چاند پر جانے والی عورت کیسے جاتی ہے؟ مکمل باحجاب ہوتی، پورا پیر تک اسے لگانا ہوتا ہے، اسکارف بھی لگانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے. تو پردے کی آڑ میں مسلمانوں میں سے ایک طبقہ جو یہ تصور کرتا ہے کہ کہیں ہماری بیٹیاں، ہماری جو ہے بہنیں کالج کی تعلیم حاصل کرتے کرتے غلط راہ پر نہ چلے جائیں، جیسا کہ آج کل کالجز میں ہو رہا ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں آزادانہ ماحول ہے. تو میں کہوں گا کہ وہاں پر ہمیں کچھ لمیٹیشن رکھنی ہوگی، کچھ تحدید کرنی پڑے گی کہ اس حد تک تعلیم حاصل کی جائے. لیکن ان جنرل خواتین جو ہے پائلٹ بن سکتی ہیں، انجینئر بن سکتی ہیں، ڈاکٹر بن سکتی ہیں، ٹیچر بن سکتی ہیں، سائنسداں بن سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہترین ٹیچر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، سوالات کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کی جو تعداد اتنی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ جو ہے امت تک چھپا نہ رہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر تھوڑا شرمیلا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرتے، ان کی وفات ہو گئی، تو آپ کے باقی کے ایام، باقی کے دن رات آج ہم تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ کے ازواج کے تعلق سے آپ کا کیا برتاؤ تھا. تو صحابیات کی احادیث بھی آپ دیکھیں گے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار احادیث ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ام سلمہ کی احادیث ہے. باقاعدہ درس ہوتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ایک خاتون نے قائم کی ہے، پہلی یونیورسٹی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ایک خاتون نے دنیا کی جو پہلی یونیورسٹی ہے خاتون نے بنائی ہے. یہ غلط تصور ہے. ہاں، چونکہ ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی جہاں پر جو ہے کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے اسلام خطرے میں آ رہا ہے، تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ بھائی اسلام یہ اصل ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس پہ ہم تعلیم کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم حجاب اتار دیں گے، یا جو ہے ہماری خواتین جو ہے بٹو لگا لیں گے، یا جو ہے ان کے جو مذہبی
رسم و رواج ہے اس میں شریک ہوں گی، وہاں پر اس کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر اسلام کے دائرے میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے تو خواتین اور مرد دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور اگر صرف مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو آپ دیکھیں گے دنیا کے اکثر شعبوں میں آج خواتین آگے جا رہی ہیں. ایس ایس سی کا رزلٹ دیکھ لیجئے، سی بی ایس سی کا دیکھ لیجئے، 12 کا رزلٹ دیکھ لیجئے، نیٹ کا رزلٹ دیکھ لیجئے، جے ای کا رزلٹ دیکھ لیجئے. اگر یہ تصور ہم مسلمانوں کے اندر ڈال دیا جائے، اور جیسا کہ ہوتا بھی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں غلط راہ پر نہ چلی جائیں، اس لیے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر نہیں ہیں. ضرورت تو یہ تھی کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں، ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیاں بنائیں جہاں پر ہماری خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ انہیں تعلیم سے روک دیا. اور تعلیم سے روکنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لا علمی آتی ہے، اگنورنس آتا ہے، لٹریسی آتی ہے. آگے جا کر جو انہیں بہت سارے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر گھر میں جو ہے ماں جو ہوتی ہے وہ دراصل پہلا اسکول، پہلا مدرسہ ہوتی ہے بچے کے لیے. اگر یہ خاتون تعلیم حاصل نہ کرے تو ان کے بچے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ عربی کا شاعر جو ہے ماں کے تعلق سے کہتا علوم مدرستن اذا عادت شابن طیب العراقی. ماں ایک مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہاں پر پرابلم ہے اس پرابلم کو ختم کرنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ پرابلم کو پرابلم سمجھ کر وہیں پر اسے اسٹاپ کر دیا. آج ہمارے کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں جہاں پر ہماری خواتین جو ہے آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. اس وجہ سے لوگ منع کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے، ورنہ اسلام میں خواتین اور مرد کی تعلیم کے تعلق سے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. حقوق کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں، دونوں کے برابر سرابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا، وہ اس کی وجہ بیان کی گئی. ایسے نہیں کہ مرد ہیں، داڑھی ہے، ہم جو ہے طاقتور ہیں، یہ وجہ نہیں ہے. بلکہ کہا کہ بما فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی مرد کو. اور دوسری وجہ کیا؟ بما انفقوا من اموالہم، چونکہ مرد جو نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک درجہ جو فضیلت دی گئی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیاں ہوں، ہمارے کالجز ہوں، ہمارے مدرسے ہوں، ہمارے اسکولس ہوں، ہماری جو ہے لائبریری ہو، لیبارٹری ہو، میڈیکل کالجز ہو، انجینئرنگ کالجز ہو، اور وہاں پر ہماری بچیاں جو ہے پورے اسلام پر عمل کرتے ہوئے تعلیم حاصل کریں. تو ہم نے کیا کہ تعلیم کو حرام کر دیا عورتوں کے لیے، اور خاموشی سے بیٹھ گئے، ہوٹل کھولنے لگے، اور جو ہے قہوہ خانے ہو گئے، چائے خانے ہو گئے. وہاں پر جو ہے ہماری خواتین جو ایگزیبیشن میں گھومتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تعلیم میں اگر جائیں، کالجز میں جائیں گے تو ان کو سارے لڑکے چھیڑیں گے اور جو ہے ہماری خواتین برباد ہو جائیں گے. لیکن بازار میں گھومیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ دراصل ایک غلط کانسیپٹ دے دیا گیا ہے جو کہ جو ہے صحیح نہیں ہے. ہمیں جو ہے جو پرابلمس ہے اس پرابلم کو ختم کرنا ہے، نہ کہ اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ محترم، ہم نے ایک حدیث کے بارے میں بہت سنا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے. کتنی صحیح ہے شیخ یہ حدیث؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے. دیکھیے دراصل کیا ہوتا ہے، جب علماء دیکھتے ہیں لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں کسی چیز پر، تب انہیں میں بولوں گا کہ میں شیخ رفیق یہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، تو لوگ جلدی مانتے نہیں ہیں. تو بیچارے جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے حدیثیں وضع کر لیتے، گڑھ لیتے ہیں. کلیۃ الحدیث میں 4th ایئر میں الوضع والزعون کے نام سے ایک سبجیکٹ تھا، ایک سبجیکٹ 4 پیریڈ پر ویک تھا، جس میں بتایا جاتا تھا کہ حدیثیں کیسے فیبریکیٹ کی گئی، کیسے گھڑی گئیں. تو اس میں کیا ہوتا تھا، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں عالم صاحب، دیکھے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تو سورتوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس میں سے اکثر ضعیف ہیں. اس کو یاد رکھیے آپ. سورہ یاسین کی فضیلت ضعیف ہے. تو سورتوں کی فضیلت ضعیف ہے. کیوں؟
لوگوں نے دیکھا لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو بولے چلو سورہ یاسین کی فضیلت بیان کر دو، اس کی فضیلت بیان، لوگ پڑھنا تو شروع کر دیں گے. لوگ سلام کرنا بند کر دیے، مصافحہ کرنا بند کر دیے، تو حدیث بنا لی گئی کہ جس نے صبح سے شام تک 30 لوگوں سے مصافحہ کیا تو اسے جنت مل گئی. ارے بہت آسان ہے جنت. جب مسلمان تعلیم سے دور ہوتے گئے تو حدیث بنا لی کہ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ کہ چین ہی جانا کیوں نہ پڑے. چونکہ اس وقت چین جو ہے، چائنا ابھی بھی بہت ماڈرن ہے اور جو ہے ایجوکیشن کا ہب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ حدیث فٹ بھی ہو گئی تو لوگ اسے ماننے بھی لگے. اور ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ علی جو ہے علم کے دروازے ہیں. تو اس قسم کی بہت ساری احادیث جو ہے مارکیٹ میں جو ہے پھیلا دی گئی اچھی نیت سے. کچھ اچھی نیتوں سے بھی ہوئی تھی، کچھ غلط نیت سے بھی ہوئی تھی. بعض جو ہے حدیث کے راوی جب دیکھے کہ ایک بادشاہ جو ہے کبوتر سے کھیل رہا ہے تو اس نے لگا دیا کہ جو ہے کھیلنا جائز ہے اس سے اور جو ہے پرندے سے. تو کچھ لوگ نیک نیتی سے حدیث وضع کیا. جب دیکھا کہ لوگ جو ہے دین سے دور ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے حدیث وضع کی. تو باقاعدہ جو الموضوعات کے نام سے کتابیں موجود ہیں جس میں بہت ساری ضعیف احادیث ہیں، موضوع حدیث ہیں. تو یہ اطلب العلم ولو بالصین، یہ حدیث بھی جو ہے موضوع ہے، صحیح نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب ہر چیز کو آپ صحیح مانا تو صحیح ہے نا، مانا تو صحیح ہے نا، آپ کو بھی لگ رہا ہے مانا تو صحیح ہے، لیکن غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا. تو ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، کتنی غلط بات ہے. مانا صحیح ہونے دو. اور کیا عربوں کے دور میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چائنا اتنا ترقی یافتہ تھا؟ تو معلوم معنی کے حساب سے بھی یہ حدیث موضوع ہے. تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری صحیح حدیث ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار، راستے پر چلنے لگا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. کیا ضرورت ہے اطلب العلم ولو بالصین کہنے کی؟ اس سے جو ہے فضیلت والی حدیث کوئی ہو سکتی ہے کہ جب انسان علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ، جنت کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. اور اس سے اور پیاری حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے دنیا کی ساری چیزیں دعا کرتی، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ پانی کے اندر جو ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فضائل اعمال بیان کیے جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. صحیح فضائل اعمال اس سے زیادہ جو ہے فضیلت والی چیزیں موجود ہیں. تو ایسی حدیث کا تذکرہ کرنا کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے.